خودے والا سرا چونکہ مجھے بھول جانے کی عادت ہے، اب جب بھی میں کوئی چیز بھول جاتا ہوں تو فوراً سورہ الم نشرح پڑھ لیتا ہوں اور وہ چیز مل جاتی ہے یا یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کہاں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ایک گہرے دوست جو کہ میرے کلاس فیلو ہیں، ان کی کتاب گم ہو گئی۔ موصوف چونکہ لاپرواہ آدمی ہیں، لہٰذا ایک ساتھی جس کے ساتھ پیریڈ پڑھنے کے دوران اساتذہ نے انہیں کوئی کام کہا تو وہ اپنی کتاب اس کو پکڑا کر چلے گئے، اور پھر جمعرات کو چونکہ 3 پیریڈ کے بعد چھٹی ہو جاتی اور جمعہ کو مکمل چھٹی ہوتی ہے، تو موصوف اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کتاب بھول گئے کہ کس کو دی تھی۔ جمعے کو مجھے فون کیا کہ کتاب آپ کے پاس تو نہیں؟ میں نے ان کو مطمئن کیا کہ نہیں، میرے پاس نہیں۔ میں صبح مدرسہ گیا تو پریشان تھے کہ نئی کتاب گم ہو گئی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، کتاب نہ ملی۔ پریشانی سے ایک دن کتاب کی تلاش میں مصروف تھے، میرے ذہن میں سورہ الم نشرح کا خیال آیا۔ میں نے فوراً ان کو اس کے پڑھنے کی تاکید کی، ساتھ میں یہ بھی کہا فوراً مل جائے گی۔ بتانے کی دیر تھی کہ انہوں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی۔ ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے اس نے ایک صندوق کھولا جس کو تالا نہیں لگا ہوا تھا، جس میں مشترکہ کلاس کی کتب پڑی تھی۔ اس میں اس نے دیکھا تو سامنے اس کی کتاب پڑی تھی، جس طرح لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے۔ غرض اس کے پڑھنے سے 99% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے تو مختصر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ جو کہ بظاہر عام سا نظر آتا ہے مگر میرے لیے بڑا خاص ہے، قارئین کی نظر کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نماز پڑھنے مسجد گیا۔ نماز کے اختتام پر مسجد سے باہر نکلنے پر یہ بھول گیا کہ کون سے جوتے پہن کر آیا تھا۔ میرے ذہن کے مطابق جو جوتے میں پہن کر آیا تھا وہ مل نہیں رہے تھے۔ میں نے سمجھا کہ کوئی جوتے اٹھا کر لے گیا ہے، جیسا کہ عموماً ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ میں نے پریشانی کے عالم میں سورہ الم نشرح پڑھنی شروع کر دی۔ ابھی سورت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے جوتے بالکل میرے سامنے پڑے تھے۔ واہ واہ! درویش فقیر نے ایسے تجربات کی وضاحت کی کہ سورہ الم نشرح جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 94ویں سورت ہے، بے شک بدخ صورت سے شک نشتہ ہو بھی آیا، اور 30ویں پارہ کی 18ویں سورت ہے۔ اگر آپ باتیں بھول جائیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، چوری یا گم ہونے کی صورت میں ضرور کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور فقیر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہر قسم کے جسمانی درد کے لیے لاجواب عمل۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ 61 بدل شو۔ اس آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ مع بسم اللہ کے پڑھ کر دم کریں اور کسی تیل یا دوا میں دم کر کے مالش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ اس آیت کو کاغذ پر لکھ کر اس کو تیل یا دوا وغیرہ میں ڈال دیں، پھر مالش کریں۔ ہر مشکل، مصیبت اور حاجات کا وظیفہ۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 313 مرتبہ آیت کریمہ۔ جب آیت کریمہ 100 مرتبہ ہو جائے تو اس وقت اور پھر ختم پر یعنی 313 پر یہ آیت ایک بار پڑھیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الانبیاء 88 آیت۔ آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ ہر وظیفہ کل 40 دن کا پڑھنا ہے۔ اس کا بہتر وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ جگہ اور وقت مقرر کر کے پڑھیں، اور اگر اندھیرا کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اللہ خیر کرے۔ بعد از ختم وظیفہ اپنے مقصد کی دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ تسبیح خانہ جدید کا افتتاح۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور احسان سے تسبیح خانہ قدیم کے قریب 4 کنال پر مشتمل ایک بلڈنگ، روحانی اور گلستان کالونی میں 5 مرلے کا پلاٹ بھی عطا کیا ہے۔ حضرت حکیم صاحب نے اس کی دعا کے لیے جن حضرات کو خصوصی طور پر مدعو کیا، 30 جون 2014 بوقت 12 بجے دوپہر ان حضرات کے اسم گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا سید رشید میاں مدظلہ،
محتمم جامعہ مدنیہ لاہور، حضرت مولانا نعیم الدین مدظلہ استاد الحدیث جامعہ مدنیہ لاہور، حضرت مولانا عبدالرحیم مدظلہ خطیب